محترم جناب AK خان صاحب، محمد جعفر صاحب نائب صدر سہولت دلہی، ارشد اجمل صاحب بہار، عبدالجبار صدیقی صاحب جنرل سیکریٹریز ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، ڈائس پر تشریف فرما مہمانان، بزرگوں، نوجوان دوستوں، الحمدللہ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ سیوا کے مینجمنٹ کے لوگ اس تلنگانہ کے اندر اپنے برانچز قائم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر دو ایک باتیں کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ سود ایک لعنت ہے جو پورے سماج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جہاں بھی سود کا لین دین جاری ہے، آپ اس علاقوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، وہاں غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور سود خور مزید دولت جمع کرتا چلا جاتا ہے، اور اس سماج کے درمیان ایک نفرتیں بھی پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سودی نظام کے اندر کبھی محبتیں نہیں بنتی، محبتیں پیدا ہوتی ہے قرض حسنہ کے ماحول کے اندر۔ آدمی اپنے غریبوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی بنیادی ضرورتوں کو قرض حسنہ کے طور پر جہاں فراہم کرتا ہے، وہاں ماحول محبت کا بنتا ہے۔ سود کا ماحول نفرت کا اور ایک دوسرے سے دشمنی کا بنتا ہے، اور جو دولت کی جو تقسیم عادلانہ طور پر ہر سطح پر ہونی چاہیے، اگر یہ سودی نظام اس طرح ہی برقرار رہا تو نہ ہم عالمی سطح پہ، نہ ملکی سطح پہ، نہ چھوٹی سطح پر یعنی اس عادلانہ نظام کی طرف ہم پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ 4 دنیا کے بڑے سرمایہ داروں کی دولت 45 ممالک کے دولت کے برابر قرار دی گئی ہے، جو سروے آیا ہے۔ تو ایسا سماج کیسے عادلانہ نظام قائم کر سکتا ہے؟ عادلانہ نظام وہی قائم ہو سکتا ہے جب یکساں ترقی کے مواقع سماج کے ہر طبقے کو ملے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا معاشی جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر کمزور کو بلا سودی قرض کے ذریعے پروان چڑھا جائے، اٹھایا جائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اور اس کو خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے خاندان کے نظام کو بہتر بنانے کے موقع فراہم کیا جائے۔ آج بینکوں اس لیے قائم نہیں ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا بینک نہیں ہے جو غریبوں کے سے ڈوبا ہو۔ جتنے بینک ڈوبے ہیں، دیوالیہ نکالے ہیں، وہ بڑے سرمایہ دار نکالے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بینک غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے میوچولی ایڈڈ کریڈٹ سوسائٹیز ہم ہر چھوٹی بڑی بستیوں میں قائم کر کے یہاں کے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگوں کو اونچا اٹھانے کی کوشش کریں۔ ابھی ہماری جو رپورٹ ملی ہے کہ میدک ضلع کے اندر ایک شہر میں، جس علاقے میں سود خوار چھوٹے بنڈی ٹھیلا کاروبار کرنے والے جو موجود ہیں، ان کو وہ 1000 روپے دیتے تھے اور پہلے 100 روپے کاٹ لیتے تھے، پھر 900 روپے وصول کرتے تھے، اور جب وہ نہیں دیتا تو 1000 روپے اس کے سود میں چلے جاتے تھے۔ جب وہاں سیوا بینک پہنچا اور اس نے اس علاقے کے غریبوں کو آئیڈینٹیفائی کرا، اس کو ممبر بنایا، تو الحمدللہ آج یہ صورتحال ہے کہ وہ ایریا کے اندر اب سود خور وہ ایریا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سیوا کا اس وقت۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام سطح پہ اگر ہم اس طرح کے سوسائٹیز بینک کے قائم کریں گے تو ہم سماج کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور خود حکومت اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر بینکوں کے اندر بلا سودی سوسائٹی یعنی بلا سودی قرض فراہم کرنے کے لیے موقع فراہم کر سکتی ہے۔ میں اس موقع پر مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ اس فلک نما کے ایریے کے سرمایہ دار لوگ، کھاتے پیتے لوگ اپنے اس مال کو بینکوں میں رکھنے کے بجائے آپ یہاں رکھیے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ آپ مجبور ہو گئے، اپنی پوری دولت کو بینک کھینچ کے لے کے چلے گئی، آپ کچھ نہیں کر سک رہے ہیں۔ آپ کا پیسہ ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے اپنے گھر میں اپنے جیب میں رکھنے کا۔ کیا صورتحال آج اس وقت ہے؟
تو اس بینک میں آپ پیسے رکھیے، اس میں غریبوں کی مدد ہوگی، غریبوں کو آگے بڑھا سکیں گے، غریب آپ کو دعائیں دے سکیں گے، غریب اونچا اٹھے گا تو ملک بھی ترقی کرے گا۔ ملک کے اندر یہ نہیں ہے کہ چند سرمایہ دار لوگ، چند طبقہ 10-15% دولت مند بن جائے، بلکہ ملک کے تمام آبادی یکساں ترقی کے موقع اس کو ہر سطح پہ ملنی چاہیے۔ یہ سیوا کی جو کوششیں ہیں اس میں آپ بھرپور ساتھ دیجیے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم بلا سودی نظام کے ذریعے غربا کو اونچا اٹھانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ خدا حافظ۔